السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میں ہوں عبد المنان قمر اور میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو نہیں ہے۔ تو محمدی صاحب اس کی وضاحت فرمائیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جادو کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا گویا کہ کفر ہے۔ تو جو جادو کے متعلق بے شمار آیات قرآن مجید میں آتی ہیں، اب دیکھیں گے سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے نبی سلیمان علیہ السلام کی اتباع فرما برداری نہیں کی، بلکہ شیاطین کی اتباع فرما برداری کی۔ اور بابل شہر میں جو 2 فرشتے نازل ہوئے جن پر اللہ نے جادو نازل کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور پہلے بتا دیتے تھے بھائی ہم فتنہ ہیں، یہ کام نہ سیکھو، لیکن لوگ سیکھتے تھے۔ جادو سے کیا ہوتا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ ایسا علم، ایسا جادو کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے۔ اب دیکھیں کہ شیطان، حدیث میں آتا ہے کہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگا کے بیٹھا ہے، اس نے جنات کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، آپ یہ کام کریں۔ شام کے وقت جب جنات جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے آج چوری کروائی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ مروایا ہے، تیسرا آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان ایسی لڑائی اور جھگڑا کروایا ہے کہ یہاں تک کہ ان کی ڈیورس ہو گئی۔ کہتا ہے بھائی اپنے سینے سے لگاتا ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، گویا کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہم دین کو فالو نہیں کرتے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے ڈالے، اپنی رسیاں ڈالی اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، سحروا اعین الناس اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ وہ ایسا جادو لے کے، بڑا خطرناک جادو تھا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے تو انہوں نے جب رسیاں ڈالیں تو سانپ بن گئے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہے وقت کا، وہ بھی اس وقت پریشان ہو گئے، رسیوں کو جب دیکھا سانپ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تخاف، اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کے اثرات ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لبید بن عاصم یہودی نے جب جادو کیا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ سمجھتے میں نے یہ کام کر لیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی۔ جب آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں عائشہ میں جس وجہ سے پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرما دی ہے۔ خواب میں 2 فرشتے آتے ہیں، میں سویا ہوں، ایک کہتا ہے اس کا نام کیا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ جی جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ اس طرح کھجور کے گوشے میں جادو کیا گیا، جادو زروان کنویں میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں، اس جادو کو نکالتے ہیں، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جادو کو دفن کروا دیا۔ اور اس وقت معوذتین فلق ناس نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فلق ناس پڑھتے ہیں اور آپ کے بالوں پر، کنگھی کے بالوں پر جادو ہوا تھا، اس کے اوپر 11 گریں لگی تھی۔ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کی ایک گرہ کھول دیتے ہیں۔ گویا کہ معوذتین فلق ناس اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کے اثرات تھے۔ اب لوگ یہاں پہ جادو کا انکار کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو،
فرمایا یہ تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں ان پہ. فرمایا کہ جادو بھی ان میں ایک ہے. تو جادو کرنا کروانا کفر ہے. بے شمار احادیث ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر جادو کی حقیقت کے متعلق بیان کیا ہے. تو جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے کہ آج کے اس پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. محمدی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ وضاحت دی ہے کہ قرآن جو جادو ہے اس کی حقیقت ہے، اور انبیاء کے اوپر بھی ہوا، اور اس کی یہ جادو چلا کہاں سے ہے، کیسے پھیلا ہے، اس کے متعلق وضاحت سے بات ہو چکی ہے. تو مزید اس طرح کے پروگرام دیکھیے ہمارا پروگرام جادو جنات. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.